برفباری کے باعث بلوچستان کے علاقے کان مہتزئی کے قریب بڑی تعداد میں گاڑیاں پھنس گئیں۔ امدادی کارروائیاں جاری، 60 گاڑیوں اور 400 سے زائد مسافروں کو ریسکیو کر لیا گیا۔ ریسکیو ہونے والے افراد کوئٹہ کی جانب روانہ۔ کوئٹہ سے چمن تک راستہ چھوٹا گاؤں کے لیے کھول دیا گیا۔ لوگوں کو محفوظ مقام تک پہنچانے کے لیے تمام ذرائع اور وسائل بروئے کار لائے جائیں گے۔ وزیر اعلیٰ بلوچستان جام کمال کی ہدایت۔ ملک کے بیشتر علاقوں میں موسلادھار بارشیں، پہاڑی علاقوں میں ریکارڈ برف باری۔ نواز شریف کو کچھ دیر ہوا خوری کے لیے گھر سے باہر لے کر گئے۔ حسین نواز کا کہنا ہے کہ نواز شریف کافی عرصے سے گھر یا اسپتال تک محدود تھے۔ ڈاکٹرز کے مشورے پر فیملی نے گھر سے باہر نکلنے پر آمادہ کیا۔ ادھر وزیر اعظم عمران خان کا نواز شریف کی لندن کے ہوٹل میں موجود تصویر کا نوٹس، یاسمین راشد کا ڈاکٹر عدنان سے رابطہ، تازہ میڈیکل رپورٹس بھیجنے کو کہا۔ ایک اور لندن پلان 92 نیوز نے پتہ چلا لیا۔ شہباز شریف برطانیہ میں بیٹھ کر پاکستان میں باری پلٹنے کی کوششوں میں مصروف۔ 62 شخصیات سے اہم ملاقاتیں جاری۔ پی ٹی آئی حکومت کے خلاف تحریک عدم اعتماد لانے کی تیاری۔ ذرائع کے مطابق پیپلز پارٹی کو اہم وفاقی وزارتوں اور اسپیکرشپ کی پیشکش ہوگی۔ شہباز شریف خود وزارت عظمیٰ کے امیدوار ہوں گے۔ وہ 15 فروری سے کابل پاکستان پہنچیں گے۔ شہباز شریف کا لندن پلان سن کر حیرت ہوئی۔ تحریک انصاف کے رہنما صداقت عباسی کا کہنا ہے کہ نواز شریف ملک کو لوٹنے کے بعد بیمار ہو کر علاج کرانے لندن بیٹھے ہیں۔ وہ اپنی بیماریوں کا علاج کروائیں گے یا حکومت بدلیں گے؟ 2019 مشکل سال تھا، 2020 پاکستان کے لیے بہترین ہو گیا۔ وزیر اعظم کا خالد صدیقی سے رابطہ، ملاقات کے لیے اسلام آباد بلا لیا۔ اسد عمر نے بھی متحدہ کو پیغام پہنچایا۔ ذرائع کے مطابق وفاقی وزیر نے کہا کہ عمران خان متحدہ کو سب سے اچھی اتحادی قرار دیتے ہیں۔ خالد صدیقی بولے، حکومت اتحاد سے الگ ہونے کا ارادہ نہیں۔ جہانگیر ترین کا بھی متحدہ سے رابطہ، تحفظات پر غور کی یقین دہانی۔ اسد عمر اور ترین نے وزیر اعظم کو متحدہ کے مطالبات سے آگاہ کر دیا۔ حکومت ایم کیو ایم کو منا نہیں سکی۔ خالد مقبول صدیقی وزارت دوبارہ سنبھالنے پر تیار نہ ہوئے۔ فیصل سبزواری نے پروگرام نائٹ ایڈیشن میں کہا، متحدہ پر ووٹرز کا دباؤ تھا، اس لیے کابینہ سے نکلنے کا فیصلہ کیا۔ فروغ نسیم باقاعدہ کارکن نہیں، پارٹی کے وکیل تھے۔ حکومت نے انہیں اپنی ضرورت کے تحت وزارت دی۔ پی ٹی آئی اور ایم کیو ایم رہنماؤں کی ملاقات میں حریم شاہ کا ذکر بھی چھڑ گیا۔ خواجہ اظہار بولے، سنا ہے حریم شاہ کو دبئی سے ڈیپورٹ کر دیا گیا ہے۔ اسد عمر نے لقمہ دیا، سنا ہے وہ وہاں بھی کسی وزارت کے کانفرنس روم تک پہنچ گئی تھی۔ حلیم عادل شیخ بولے، حریم شاہ کا یوٹیوب چینل ہے، لگتا ہے وہ سب کو ٹیکہ لگائے گی۔ خالد مقبول نے کہا، ٹک ٹاک کو کنٹرول کرنے کے لیے سوچنا چاہیے۔ مشرق وسطی میں کشیدگی کے خاتمے کے لیے پاکستان کی کوششیں جاری۔ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی سعودی عرب کا دورہ مکمل کر کے سلطنت عمان پہنچ گئے۔ سلطان قابوس کے انتقال پر تعزیت کریں گے۔ ریاض میں شاہ محمود قریشی نے سعودی ہم منصب سے ملاقات کی۔ خطے میں قیام امن کے لیے کوششوں پر اتفاق۔ سعودی وزیر خارجہ نے کہا کہ عمران خان کی کوششیں خوش آئند ہیں۔ پرویز مشرف لاہور ہائی کورٹ کے فیصلے سے خوش، کہتے ہیں ہائی کورٹ نے آئین اور قانون کے مطابق فیصلہ دیا۔ ان کی طبیعت بہتری کی طرف گامزن ہے۔ ایڈیشنل اٹارنی جنرل اشتیاق خان کا کہنا ہے، خصوصی عدالت کی تشکیل غیر قانونی قرار پانے پر فیصلہ بھی کالعدم ہو گیا۔ سابق صدر کے وکیل اظہر صدیق بولے، ہائی کورٹ کے فیصلے سے مشرف کی سزا ختم ہو گئی۔ حکومت نے گھٹنے ٹیک دیے، ٹرانسپورٹرز کے سارے مطالبات مان لیے۔ ٹرانسپورٹرز اتحاد کے رہنماؤں کا گورنر سندھ کے ساتھ پریس کانفرنس میں ہڑتال ختم کرنے کا اعلان۔ حکومت ایکسل لوڈ لمٹ کا قانون نافذ کرے گی، ٹرانسپورٹرز کو جرمانے نہیں کیے جائیں گے۔
گینز ریکارڈ ہولڈر عرفان محسود کا جنوبی وزیرستان کا دورہ. عرفان محسود نے شدید برف باری میں مارشل آرٹس کا مظاہرہ کیا. عرفان محسود کلب کے ننھے کھلاڑیوں کے ساتھ ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل. عرفان محسود کا کہنا ہے کہ دورے کا مقصد وزیرستان کی خوبصورتی دنیا کو دکھانا ہے. بنگلہ دیش پریمیئر لیگ میں فاسٹ بالر محمد عامر کی T20 بالنگ. 17 رنز کے عوض 6 کھلاڑیوں کو پویلین کی راہ دکھائی. محمد عامر کی ٹیم ٹائیگرز نے راجشاہی رائلز کو 22 رن سے شکست دی. اور ملکہ الزبتھ کا بڑا فیصلہ. شہزادہ ہیری اور میگن مارکل کو شاہی خاندان سے علیحدگی کی اجازت دے دی. فیصلہ شہزادہ ہیری سمیت شاہی خاندان کے دیگر افراد کے ساتھ اہم ملاقات کے بعد کیا گیا. معزز صحافی حضرات، کیمرہ مین، السلام علیکم. آج اسد عمر بھائی اور ان کی ٹیم یہاں آئی ہے. یہ پہلے سے طے شدہ ایک میٹنگ تھی. یہ ملاقات تھی، مذاکرات نہیں تھے. اور اس میں ہم نے کہا تھا کہ جب بھی کراچی آیا کریں تو ضرور حیدرآباد بھی آئیں، تو انہوں نے دعوت قبول کی تھی. تو اسی حوالے سے پہلے سے طے شدہ یہ ملاقات آج ہو رہی ہے. بہت سارے قومی امور پہ بھی اور سندھ کے شہری علاقوں کے امور پہ بھی گفتگو ہوئی ہے. اور اس حوالے سے میں سمجھتا ہوں کہ اسد عمر بھائی زیادہ آپ کو بہتر بتا پائیں گے. ہم سب نے ان کا آج استقبال کیا ہے، خوش آمدید کہا ہے اور ان کے شکر گزار ہیں یہاں آنے پہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. جیسے خالد بھائی نے بتایا کہ یہ پچھلے ہفتے ہماری ملاقات ہوئی تھی اسلام آباد میں. تو کراچی کے کچھ منصوبے جو ہیں ان کے بارے میں بات چیت ہو رہی تھی. تو فیصلہ یہ ہوا تھا کہ 13 تاریخ کو جب میں کراچی آؤں گا تو حیدرآباد بھی آؤں گا. ویسے بھی میری جوانی جو ہے وہ یہاں ہم قریبی میرا گھر ہوتا تھا، تو حیدرآباد میرا بڑا ٹائم گزرا ہے، تو یہاں آنا ویسے ہی اچھا لگتا ہے. آج بھی ایک تو اپڈیٹ تھی کہ جو منصوبے ہیں کراچی کے لیے جن کے اوپر وفاق کام کر رہی ہے، اس کا اپڈیٹ ہم نے شیئر کیا MQM کی ٹیم کے ساتھ. خالد بھائی تو اسلام آباد میں ہوتے ہیں، ان کو وقتاً فوقتاً پتہ چلتا رہتا ہے جو کام کیا جا رہا ہے. لیکن باقی MQM کی جو سینئر ٹیم ہے ان کو بھی ہم نے آج اپڈیٹ کیا کہ ہم کن کن چیزوں پہ کام کر رہے ہیں اور کہاں معاملات پہنچ چکے ہیں. کچھ ایسی چیزوں کی بات بھی کی گئی جس میں تھوڑی زیادہ توجہ کی ضرورت ہے، اور اس کے اوپر بھی ظاہر ہے ہمارا وہ مشترکہ ہی ایک پلان ہے. جو بھی کرنا ہے وہ کراچی کے عوام کی بہتری کے لیے کرنا ہے. اس شہر میں رہنے والوں کو ان کا حق جو افسوس کے ساتھ دہائیوں سے نہیں ملا ہے، وہ اس حق کو دلانا ہے، اور یہ ہماری مشترکہ جد و جہد ہے. تو جیسے کہا خالد بھائی نے کہ یہ کوئی نیگوسیشن نہیں ہو رہے، ایک مشترکہ جو ہمارا ایجنڈا ہے اس کے اوپر کیسے لائے عمل ہو رہا ہے. اور ظاہر ہے جو اعلان کل کیا گیا، جو پریس کانفرنس کی گئی، اس کے اوپر بھی بات کی گئی، اور اس کے اوپر بھی آئندہ لائے عمل کی کیا ہے. نہ تحریک انصاف کے ذہن میں کوئی شک ہے، نہ MQM کے، کہ بہتری یہی ہے کہ ہم ساتھ مل کر کام کریں شہر کے لیے، ملک کے لیے، اور اس کو کیا طریقہ کار بہترین ہو سکتا ہے اس کے اوپر بات چیت ہو بھی سکتی ہے اور ہوتی بھی ہے. اور انشاءاللہ تعالیٰ اسی طریقے سے ساتھ مل کے چلیں گے. اور جو اتنی محنت سے ہم اس مقام پر پہنچے ہیں کہ جہاں جو کراچی کے ترقیاتی منصوبے ہیں ان کو ہم بڑے جو منصوبے ہیں، چھوٹے منصوبے تو شروع بھی ہو گئے. خوشخبری کراچی والوں کے لیے یہ ہے کہ فروری کے پہلے ہفتے میں انشاءاللہ تعالیٰ وزیر اعظم آئیں گے یہاں پر، اور افتتاح بھی ہوگا ان منصوبوں کا. میں نے پچھلے جو میرا دورہ تھا کراچی کا اس میں کچھ تفصیلات بھی شیئر کی تھی، لیکن اس کے علاوہ جو بڑے منصوبے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ ان کے اوپر بھی جلد کام شروع ہو جائے گا. تو یہ بنیادی مقصد تھا یہاں پہ آنے کا، اور میرے خیال میں اچھی میٹنگ ہوئی. میرا خیال ہے وضاحت کر دی ہے ساری چیزوں کی، ہم نے بتایا بھی تھا. کل کی بھی پریس کانفرنس میں کوئی سنسنی خیزی تھی نہیں. دیکھیں نا، اگر ہم نے تو پہلے ہی کہا کہ ہم حکومت کا ہم نے جو وعدہ کیا ہے حکومت کا ساتھ دینے کا، اپنے
عددی جو ہمارے پاس نمبرز ہیں اس کے ذریعے بھی وہ ہم جاری رکھیں گے.